बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 अगस्त 2021 बरोज़ सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई ख़बर मिस ना कर सके। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे आज शाम की पहली खबर के साथ। मस्जिद अल-क़िबलतैन तमद्दुनी मरकज़ का मंसूबा 3 मरहलों में नाफिज़। इस्लामी तारीख़ की सबसे अहम मस्जिद अल-क़िबलतैन को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। यहाँ पर जो तमद्दुनी मरकज़ है उसको 3 मरहलों में मुकम्मल किया जाएगा। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहज़ादा फैसल जोफ बिन सलमान ने मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट कौंसिल के सरबराह भी हैं, उन्होंने दौरा किया और गवर्नर मदीना मुनव्वरा को प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग देते हुए मस्जिद क़िबलतैन में तजदीद और तोसी के बाद 3000 नमाजियों की गुंजाइश पैदा होगी। यहाँ नमाजियों के लिए और ज़ायरीन के लिए नई सहूलतें भी दी जाएंगी। मस्जिद अल-क़िबलतैन जो है इस्लामी तारीख़ का बड़ा अहम वाक़या जुड़ा है। यही वो मस्जिद है जहाँ नमाज के दौरान ही मुसलमानों का किबला मस्जिद अक़सा की बजाय मस्जिद हराम को बनाने का हुक्म नाज़िल हुआ था। गवर्नर अल-जोफ जो है उन्होंने तवक्कल एप्लीकेशन पर कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड दिखाया। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें गवर्नर अल-जोफ एक अहलकार को तवक्कल एप्लीकेशन पर कोरोना वैक्सीन का रिकॉर्ड दिखा रहे हैं। अल-रजल मैगजीन के मुताबिक गवर्नर अल-जोफ शहज़ादा फैसल बिन नवाफ बिन अब्दुल अजीज़ में स्पेशलिस्ट क्लिनिक सेंटर के इफ्तिताह के लिए पहुंचे थे। वहां मौजूद सिक्योरिटी एहलकार ने उनसे तवक्कलना एप्लीकेशन दिखाने की दरख्वास्त की, जिस पर गवर्नर अल-जोफ ने ज़ाब्ते की पाबंदी करते हुए फौरी तौर पर मोबाइल निकाल कर तवक्कलना एप्लीकेशन से वैक्सीन का रिकॉर्ड दिखाया। मौका पर मौजूद लोगों ने गवर्नर अल-जोफ के इस इक़दाम को सराहा, जबकि सोशल मीडिया पर भी इसकी सताइश की जा रही है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक तबरजल के कमिश्नर और महकमा सेहत के डायरेक्टर जनरल फारिस अल-रवेदी और गवर्नर अल-जोफ के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। शहज़ादा फैसल बिन नवाफ ने स्पेशलिस्ट क्लिनिक सेंटर का इफ्तिताह किया। यहाँ बच्चों और ख़वातीन के लिए अलहदा क्लिनिक्स और लेबॉर्ट्री मौजूद है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इलाज के लिए आने वालों का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। क़यादत चाहती है कि हर शहरी और गैर मुल्की को सेहत की बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर हों। तवक्कल एप्लीकेशन के बगैर पब्लिक मकामात पर दाखिले से रोका जाने लगा। सऊदी अरब के सरकारी और प्राइवेट इदारों ने तवक्कलना एप्लीकेशन दिखाए बगैर जो बाज़ारों और पब्लिक मकामात पर दाखिले पर पाबंदी का नफाज शुरू हो चुका है। पाबंदी नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाई गई है। तबूक, रियाद, जद्दा तमाम रीजन पर पाबंदी पर अमल दरामद के मनाज़र जो है सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें नज़र आता है कि पब्लिक मकामात पर बाज़ारों पर तवक्कलना एप्लीकेशन देखी जा रही है। और जो वीडियो क्लिप से ज़ाहिर होता है कि मुकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों की ऐसी बड़ी तादाद पाई गई जो कि अपनी जो तवक्कल एप्लीकेशन का रिकॉर्ड रखती है, क्योंकि अभी सऊदी अरब ने ऐलान किया है कोई भी शख्स किसी भी मॉल में, किसी भी इंटरटेनमेंट सेंटर में, कहीं भी तवक्कल एप्लीकेशन पर जो है वो अपना कोरोना वैक्सीन जो नहीं लिए होंगे उसके बगैर वो दाखिल नहीं हो सकते। उनका स्टेटस जो है कोरोना से पाक वैक्सीन लिया हुआ होना चाहिए, तभी जो है आप लोग जो है किसी भी मॉल के अंदर या शॉपिंग सेंटर में दाखिल हो सकेंगे। अस्करी यूनिफॉर्म और बैजेस बेचने वाले 3 गैर कानूनी दुकानों को सील कर दिया गया। सऊदी अरब रियाद रीजन में स्पेशलिस्ट सिक्योरिटी कमेटी ने गैर कानूनी तरीके से फ़ौजी वर्दियां और बैजेस तैयार करने वाली 3 दुकानें सील की हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपीए के मुताबिक सिक्योरिटी कमेटी ने दुकानों पर तफ्तीशी कार्रवाई की, जहां से मुख्तलिफ अस्करी इदारों की 130 वर्दियां और अस्करी ओहदों, स्टार्स और मोनोग्राम बरामद हुए। मोनोग्राम और स्टार्स गैर कानूनी तरीके से तैयार किए गए थे। अस्करी वर्दियां भी जब्त की गई हैं। बयान में कहा गया 2 गैर मुल्की कारकुनों को गिरफ्तार किया गया जो बगैर लाइसेंस के ये काम कर रहे थे। अस्करी वर्दी तैयार करने वाली एक दुकान पर एक ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार किया गया जिसके पास कोई शनाख्ती सबूत ही नहीं था। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद को सिक्योरिटी फोर्स के हवाले कर दिया गया। मुहिम में वजारत नेशनल गार्ड, तजारत, इसके अलावा म्यूनसिपलिटी, पुलिस, पासपोर्ट, स्पेशल टास्क फोर्स, रियाज लेबर ऑफिस के अहलकार भी शरीक थे। एक ही घर के अफराद और घरेलू मुलाजमीन का तवक्कलना एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? सऊदी अरब में तवक्कल एप्लीकेशन की इंतज़ामिया ने एक ही घर में रहने वाले घरेलू मुलाजमीन और फैमिली को शामिल करने से मुतल्लिक टेक्निकल प्रॉब्लम हल कर दी है। एक गैर मुल्की के सवाल के मुताबिक मेरे बेटे की उम्र 3 साल है, तवक्कलना पर वो मेरे अकाउंट में नज़र आता है, हालांकि वो अपना ज़्यादातर वक्त मेरी अहलिया के साथ रहता है। क्या कोई ऐसा तरीक़ाकार हो सकता है जिसे इस्तेमाल करके बेटे को उसकी माँ की एप्लीकेशन में भी शामिल किया जा सके?
اس غیر ملکی کا مزید کہنا تھا، مسئلہ یہ ہے میں اپنی بیوی کا کفیل نہیں بلکہ وہ ایک ادارے کی ملازمہ ہیں اور اسی کی کفالت میں ہیں۔ توکل اپلیکیشن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ سعودی شہری ہوں یا مقیم غیر ملکی، ان کے اس مسئلے کو حل کر دیا جا چکا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے توکل اپلیکیشن میں سروسز کے آپشن پر جائیں، وہاں پر افراد الاسرہ الموقفین یا فیملی اور ڈیپینڈنٹ والے، یعنی کہ انگلش میں اس میں کیٹیگری کو سلیکٹ کریں۔ ایک ہی گھر میں رہنے والے گھریلو ملازم بھی یہی طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں، جو ہے بچوں کو اور گھریلو ملازمین کے خانے میں چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیا جو گھر کا عملہ ہو یا فیملی ہو، اس میں آپ جو ہے ایک ہی خانے میں آپ کو تمام ایک جگہ پر ظاہر ہوں گے۔ سعودی عرب میں سفری پابندیوں کے بعد اور موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے مزید سوالات موصول ہوئے ہیں، جن کے جوابات یہاں پر دیے جا رہے ہیں۔ محمد صاحب پوچھتے ہیں، میں کرونا سے پہلے چھٹی آیا تھا، سفری پابندیوں کی وجہ سے واپس نہیں جا سکا، اب اقامہ ختم ہو گیا ہے، جبکہ کفیل بھی جواب نہیں دیتا، نہ فون اٹینڈ کرتا ہے۔ میں 7 سال سے سعودی عرب میں تھا، میرے حقوق باقی ہیں، میں کیا کروں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے حکومت سعودی عرب نے چھٹی پر جانے والوں کا اقامہ اور خروجودہ کی مدت میں توسیع کر دی ہے۔ آپ کے اقامہ اور خروجودہ کی مدت میں بھی توسیع کر دی گئی ہوگی، اور جب مدت میں توسیع کی گئی ہے اور اس کے علاوہ آپ کفیل سے رابطہ کرتے ہیں، حکومت کی جانب سے مفت توسیع کے بعد آپ جیسے ہی فلائٹ کھلتی ہیں آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کفیل فون اٹینڈ نہیں کر رہا، ایسے میں چاہیے اگر آپ واپس نہیں آنا چاہتے کہ پاکستان میں آپ اوورسیز منسٹری جو ہے اس سے رابطہ کریں۔ اوورسیز پاکستانی میں آپ اپنی ایک درخواست دیں جس میں آپ اپنا تمام ڈیٹا دیں، پاسپورٹ، اقامہ نمبر، وہ تمام چیزیں دینے کے بعد آپ کے جو آپ کا کفیل ہے اس کے خلاف جو ہے یہاں پر پاکستان ایمبیسی کے تھرو جو ہے کیس فائل کیا جائے گا اور آپ کے حقوق لے کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ کے کفیل نے سسٹم میں آپ کو خروجودہ کی خلاف ورزی والی کیٹیگری میں شامل کر دیا ہوگا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ خروجودہ کی خلاف ورزی کے بعد ابھی 15 مارچ 2021 کے بعد نئے قانون کے مطابق دوبارہ ورک ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکتے۔ آپ کا جو مسئلے کا سب سے اہم نقطہ ہے اس میں آپ سفارت خانے کو جو ہے اوورسیز منسٹری کے تھرو ایک اپلیکیشن دیں جس میں تمام معاملات کو جو ہے وہ واضح طور پر لکھیں کہ آپ کفیل سے بھی رابطہ کر رہے تھے، تو لیکن اس لیے تاکہ آپ پابندی سے بچ سکیں۔ عاطف عزیز پوچھتے ہیں کہ ابشر سسٹم پر اکاؤنٹ نہیں بن رہا، کیا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے غیر ملکیوں کے معاملات کو آٹومیٹک طریقے سے حل کرنے کے لیے ابشر اکاؤنٹ پر مختلف سہولت مہیا کی جاتی ہیں۔ ابشر سسٹم پر اکاؤنٹ بنانے کے بعد جوازات کی طرف سے جو مشینیں مختلف شاپنگ مالز وغیرہ میں دی گئی ہیں وہاں پر جا کر آپ کو جو ہے اس کو اپنا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ بعض اوقات سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے فنگر پرنٹ اور معلومات سسٹم میں اپلوڈ نہیں ہوتی، اگر ایسا ہو تو کسی دوسرے وقت میں ٹرائی کریں۔ ابشر سسٹم کا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے بھی رجسٹر کر سکتے ہیں، آپ آن لائن اس سسٹم کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اس کے بعد بینک میں جا کر اسے ری کنفرم کروا لیں۔ دوسری صورت، آپ محکمہ پاسپورٹ جوازات کے آفس جا سکتے ہیں، وہاں جانے کے لیے آپ کو جو ہے اپنی اپائنٹمنٹ لینا ہوگی، اور اپائنٹمنٹ لینے کے بعد وہاں پر آپ جا کر اپنا اکاؤنٹ بنوا سکتے ہیں۔ خان سید پوچھتے ہیں، ٹرک ڈرائیور کے ویزے پر آنے والے کیا فیملی کو وزٹ ویزے پر بلا سکتے ہیں؟ قانونی طور پر فیملی کو جو وزٹ ویزا جاری کیا جاتا ہے وہ پروفیشن جس کا سٹیٹس فیملی سٹیٹس کا ہو انہی کو جاری کیا جاتا ہے۔ ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور یا فیملی ڈرائیور کا پیشہ فیملی سٹیٹس ہولڈر میں شامل نہیں، اس لیے قانونی طور پر ان پیشوں سے منسلک افراد کو فیملی وزٹ ویزے جاری نہیں کیے جاتے۔ ایک بڑی اپڈیٹ دیں گے، امارات نے پاکستانی اقامہ ہولڈر، انڈین اقامہ ہولڈر اور ٹرانزٹ مسافروں پر عائد پابندی اٹھا لی ہے۔ یو اے ای کی نیشنل ایمرجنسی اینڈ کرائسس مینجمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ 5 اگست سے کل سے جو ہے انڈیا، پاکستان، نائجیریا اور دیگر ممالک سے ٹرانزٹ مسافروں پر اور اقامہ ہولڈرز پر پابندی اٹھائی جا رہی ہے۔ نیشنل ایمرجنسی اینڈ کرائسس مینجمنٹ اتھارٹی نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ وہ ملک جہاں سے پروازوں پر پابندی آئی تھی ان ممالک سے جمعرات سے مسافر اماراتی ایئرپورٹ سے ٹرانزٹ بھی کر سکتے ہیں، تاہم ان کے پاس 72 گھنٹے پہلے کی PCR کی منفی رپورٹ پیش کرنا ہوگی اور سفر کی آخری ڈیسٹینیشن کی منظوری بھی حاصل کرنا ہوگی۔ اتھارٹی کا مزید کہنا ہے کہ ایمریٹس جو ایئرپورٹس ہیں وہاں پر ٹرانزٹ مسافروں کے لیے علیحدہ سے جو ہے ایک الگ سے جو ہے وہ لاؤنج کا انتظام کیا جائے گا۔ اتھارٹی نے کہا کہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا، نیپال، نائجیریا اور یوگنڈا کے وہ شہری جن کے پاس اماراتی اقامہ ہے وہ بھی واپس آ سکتے ہیں۔ جن مسافروں پر سے پابندی اٹھائی جا رہی ہے انہیں ملک میں منظور شدہ ویکسین کی 2 خوراکیں لینے کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ اتھارٹی نے کہا ملک میں کام کرنے والے ڈاکٹر، نرسیں اور فنی جو میڈیکل سٹاف ہیں جنہوں نے ویکسین لی ہے یا نہیں لی ہے انہیں بھی ملک میں آنے کی اجازت ہے۔ آپ کو بتائیں گے ایک اور بڑی اپڈیٹ کہ سعودی عرب سے جانے والے مسافر ہیں ان میں بھی ایک ریکارڈ کمی دیکھنے میں آئی ہے۔
جی ہم بات کر رہے ہیں سعودی عرب سے جانے والے لوگوں کی کہ سعودی عرب سے جانے والے لوگوں میں بھی 66.5% جو ہے کمی جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے ایز کمپیئر ٹو پچھلے جو سال تھا اس میں پہلے جو ہے وہ جا رہی تھی جتنی فلائٹس وہ 1,55,000 سے ابھی جو فلائٹس جو ہیں اس میں 66 آلموسٹ 55,000 پہ آ گئی ہیں 66.5% جو ہے فلائٹس میں وہ ڈکریز دیکھا گیا ہے۔ اس کی ریزن جو ہے یہ کووڈ ہے اور جو ہے کیونکہ لوگ جو ہے چھٹی پر جا کر واپس آنے کے بارے میں ڈر رہے ہیں تو یہاں سے جانے والی فلائٹس کا سلسلہ بہت حد تک کم ہوا ہے جو کہ آنے والے دنوں میں فلائٹس کی اوپننگ کے ساتھ ہی جو ہے دوبارہ سے انشاءاللہ بحال ہوگا۔ بحرین بھی فلائٹس اوپن کرنے جا رہا ہے، آلموسٹ جی سی سی کے تمام ممالک فلائٹس اوپن کر چکے ہیں۔ اگلی باری انشاءاللہ سعودی عرب کی فلائٹس کے بارے میں ہیں جو کہ بہت جلد متوقع ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں جیسے ہی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔